السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ یہ رمضان کا ولاگ ہے جب ہمارے گھر پہ دعوت تھی اور میں اس کو ایڈٹ کرنا بھول گئی تھی، تو ابھی میں ڈال رہی ہوں، اس کے لیے سوری، لیٹ ہو گیا ابھی۔ تو اس دن موسم بہت اچھا تھا، آپ دیکھ ہی سکتے ہیں کتنا اچھا لگ رہا ہے نا۔ پھر میں فجر کی نماز پڑھ کے تھوڑی دیر باہر آ گئی تھی۔ اس دن ہم نے کھیر بنائی تھی اور یہ کبابوں کا قیمہ ہے، اور یہاں پر ہم لوگ فروٹ کسٹرڈ بنا رہے تھے، اور یہاں پر میں شامی کباب کی تیاری کر رہی تھی، اور اسے بناتے بناتے اتنا ٹائم ہو گیا تھا بس بناتی جا رہی تھی میں، اور یہ ایسا لگ رہا تھا ختم ہی نہیں ہو رہا تھا، اتنے سارے، اور اکیلے بناتے بناتے نا اور زیادہ۔ پھر میں نے اس کو بنایا، پھر نہ یہ کمپلیٹ ہو گئے تھے۔ یہاں پر کیمرہ میں ایسا لگتا ہے سب کتنا جلدی جلدی ہو جاتا ہے، پر اتنی محنت ہوتی ہے اس کے پیچھے۔ پھر میں نے ظہر کی نماز پڑھی، اور اس دن مجھے لیٹ بھی ہو گئی تھی کیونکہ آئی تھنک 2 یا 2:30 بج گیا تھا۔ پھر میں نے تھوڑا سا قرآن پڑھا، اور قرآن آپ لوگ ضرور پڑھیں، چاہے ایک پیج ہی کیوں نہ پڑھیں، تھوڑا تھوڑا سمجھ کر معنوں کے ساتھ، پھر دیکھنا ایسا لگے گا سچ میں ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے، اور قرآن تو ایسا ہے سچ میں آپ کو بتا ہی چکی، قرآن اور دعا ایسا کنیکشن ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، بالکل مطلب ایسا لگتا ہے کہ ہم لوگ بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہمارے سوالوں کا جواب دے رہے ہیں، ہے نا۔ ایک بار آپ پڑھ کے دیکھیں، دل کو بڑا سکون ملتا ہے۔ مطلب میں جو آپ کو بتاتی ہوں نا، میں خود بھی وہ اپلائی کرنا چاہتی ہوں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں یہ نہیں چاہتی کہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں اور اس پر میں خود عمل نہ کروں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے نیک کام کی۔ پھر یہاں پر میں سیلڈ بنا رہی تھی، اور ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ ہمارے نصیب میں وہ مرد ہے کہ جس کی موجودگی سے ہمارا جو وجود ہے نا، وہ گلاب کی طرح کھل اٹھے، اور جس کے ہاتھ ہمارے لیے ہمیشہ باعث خیر ہوں، جس کا قرب ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ہے، جس کی آنکھیں ہمیں ایک مکمل جہاں اور مکمل کائنات دیکھ سکیں، اور جس کے کان ہمیں بہت شفقت اور محبت اور نرمی سے سن سکیں، اور خدا نے جو ہمیں پنکھ دیے ہیں نا، وہ اس کو کبھی کاٹے نہ، بلکہ اونچی اڑان بھرنے دے، ہمیں کبھی روکے نہ، بلکہ ہماری مدد کرے اڑنے میں۔ اور ہمیں نا اپنے لیے اچھے سے دعا کرنی چاہیے، اور اکثر لوگ نا کھل کر دعا نہیں کر پاتے اپنے اللہ تعالیٰ سے، اور اکثر ہمارے دل میں ایک خیال ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ہے ہماری دعا یہ قبول ہوگی بھی یا نہیں۔ دعا صرف الفاظ کا نام نہیں، یقین کا نام ہوتا ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں نا، تو ہمیں اتنا پختہ یقین ہونا چاہیے کہ ہماری دعا کا جواب لکھ چکا ہے۔ یقین ایسا ہو کہ اگر ہم ایک بنگلہ مانگ رہے ہیں تو اب ہمیں اس کے لیے فرنیچر خرید لینا چاہیے، ایسا سوچیں۔ اور اگر ہم لوگ کو نا ہم سفر کی دعا مانگ رہے ہیں تو یہ سوچیں کہ ہماری لائف میں اب وہ آنے والا ہے، تو ہمیں اس کے لیے پہلے سے تیاری کرنی پڑے گی، ہے نا۔ تو کتنا یقین ہمارا پتہ نہیں کیوں اتنا ویک ہوتا ہے، اور ہم نے یہ نہیں سوچنا ہے دعا مانگتے وقت کہ پتہ نہیں ہے مجھے ملے گا بھی یا نہیں ملے گا، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ سے ہم دعا مانگ رہے ہیں تو ہم اپنی سوچ کو اتنا چھوٹا کیوں رکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے اور نوازنے والی ذات ہے نا۔ اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں میں السمیع ہوں، المجیب ہوں، دعاؤں کو سننے والی ذات اور دعاؤں کو قبول فرمانے والی ذات، الفتاح ہوں، راستے کھولنے والی ذات، پر پتہ نہیں ہم سب اتنے کمزور کیوں ہیں، کیوں اپنے رب پر اتنا یقین نہیں کرتے۔ یہ تو وہی رب ہے نا جو موسیٰ علیہ السلام کے ٹائم پر تھا، یونس علیہ السلام کے ٹائم پر تھا، اور وہ تو رب ہے نا، تو اس کے خزانوں میں کبھی بھی کمی نہیں ہوتی۔ ہمیں نا اپنی اوقات سے زیادہ مانگنا چاہیے، کیونکہ دینے والی ذات ہماری اوقات نہیں دیکھتی، ہمارا یقین دیکھتی ہے، اور ہمارا کام تو صرف مانگنا ہے نا۔ اس چیز کو بہتر بنا کر دینا وہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے خیر اور عافیت کے ساتھ جو بھی ہم مانگیں آسانی کے ساتھ ہمیں دیں، اور ہماری لائف میں نا اس کو اور زیادہ بہتر بنا کر ہمارے لیے دیں۔ تو ہمیں جب بھی دعا کرنی ہے نا، تو اتنا کھل کر اور اتنے یقین کے ساتھ کرنی ہے کہ بس اب اللہ تعالیٰ تو ہمیں اس سے نوازنے والے ہیں، بس کہ جب اللہ تعالیٰ مجھے اس کو دیں گے تو میں اس نعمت کو کیسے سنبھال کر رکھوں گا، ہے نا۔ تو ہمیں اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے، بس، اور دنیا اور آخرت دونوں کے لیے مطلب عافیت مانگیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ دن میں صبح اور شام یہ 7 مرتبہ پڑھے گا اللہم انی اسألک الجنہ، تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کریں گے، اور جو پڑھے گا اللہم اجرنی من النار،
تو اللہ تعالیٰ اس سے جہنم کی آگ سے بچائیں گے۔ تو ہمیں اپنے ذکر میں یہ بھی ایڈ کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور جہنم کی آگ سے بچائیں اور ہمیں پل صراط پہ ثابت قدم رکھیں، آخرت میں رسوائی سے بچائیں اور دنیا میں بھی ہمیں نیک کام کی توفیق عطا فرمائے، ایسے کام کی جس سے لوگ ہمیں اچھائی کے ساتھ یاد کریں، ہر طرح کی برائی سے، غیبت سے، حسد سے، تکبر سے، زنا سے، شرک سے، بغض سے، اس سب سے بچائیں۔ پتہ نہیں کیسے ہو گئے ہم لوگ، سب کچھ جانتے ہوئے بھی اس پر عمل نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ سے پتہ نہیں کیوں دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ میں خود یہ بتا رہی ہوں کہ میرا کبھی کبھی ایمان بہت زیادہ ویک ہو جاتا ہے۔ اوکے، السلام علیکم۔